اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ٹی وی انگلینڈ کی پروگرام سقائی جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کا خصوصی پروگرام ہے، اس کے ساتھ میزبان سید اسد جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف عالم دین خطیب مولانا ابوالحسن رضوی صاحب موجود ہیں، جو آپ سے گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے، اور بہت ہی معروف ایڈوکیٹ محترمہ سیفی علی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے عظمت زہرا کے نام سے، تحریک عظمت زہرا کے نام سے، اس پہ وہ گفتگو کریں گی کچھ، اور رمضان کے حوالے سے کچھ ان سے گفتگو ہوگی۔ منقبت کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے منقبت خان جناب اون نقوی موجود ہیں، وہ مولا کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے۔ میں حسب دستور روزانہ کی طرح 4 مصروں سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیدر کو مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، حیدر کو مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، سبطین و فاطمہ بطہارت کو ناز ہے، عباس کو اگر امامت نہیں ملی، عباس کو اگر امامت نہیں ملی، لیکن یہ وہ ہیں جن کو امامت کو ناز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 4 مصرے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ رمضان آہستہ آہستہ اپنے پہلے عشرے کے اختتام پر پہنچ گیا، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا، اور اب عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آج 10 روزے مکمل ہو گئے پاکستان میں، اور 11ویں روزے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیفی علی خان، بہت ہی معروف ایڈوکیٹ ہیں یہ، اور خواتین کے لیے کافی کیسز یہ لڑتی ہیں۔ میری ابھی ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ کرمنل کیسز بھی یہ لڑتی ہیں۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ یہ خاتون ہو کے اور اس طرح کیسز لڑتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک ہمارا مقصد جو ان سے ملاقات کا اس وقت ہے، وہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے تحریک عظمت زہرا کے عنوان سے۔ جی، اسی طرح کے یہی نام ہے محترمہ، آپ ذرا سا یہ جی بیان جی کریں گی کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ تنظیم بنائی، کیا سوچ کے یہ؟ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی مدد۔ جی کیونکہ میرا جو ہے نام وکیل زہرا، لوگوں کی محبت اور لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، بہت عزت دیا، تو میرا نام جڑ گیا سیدہ کے نام کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے وہ میں نے یہی سوچا، حالانکہ میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، میں 2 دفعہ جنرل الیکشن کراچی سے لڑ چکی ہوں،
لیکن میں نے یہ سوچا کہ مجھے ابھی کوئی پولیٹیکلی کسی پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا، مجھے سیدہ کے حوالے سے ہی اور انہی کی نسبت سے نام رکھ کے اور ویلفیئر کا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے جو ہے یہ بی بی کی عطا ہوئی کہ نام بھی ان کی طرف سے ہی آیا، تحریک عظمت زہرا۔ تحریک عظمت زہرا کی جو براڈر ہے جو ہم اس کے اوپر کام کریں گے، سب سے پہلے تو میں نے بی بی سے ہی اجازت لینے کے لیے، میرے ایک بھائی ہیں عاقب وارثی جو کہ اہل سنت سے ہیں، لیکن وہ محب اہل بیت ہیں اور بہت چاہتے ہیں محمد و آل محمد کو، تو وہ گئے جنت البقیع۔ میں نے ان کو اسپیشلی کہا کہ آپ جائیے اور سیدہ کی تربت پہ جا کے بی بی سے اجازت لیجئے میری طرف سے کہ بی بی مجھے اجازت دیں تو میں یہ نام رکھوں اور اس کے اوپر کام کروں۔ اور وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ اندھیرے میں فجر کے ٹائم پہ بڑی مشکل سے ویڈیو بھی بنائی اور وہ انہوں نے مجھے سینڈ کی، اور انہوں نے اپنی بھی اس میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا اور ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے تحریک عظمت زہرا کا حصہ بنایا جائے۔ تو اس جو ہم تنظیم جو میں اناؤنس میں نے پراپرلی کربلا بھی جا کے کرنی ہے، کیونکہ مجھے پھر مولا علی سے اجازت چاہیے بی بی کی اجازت کے بعد، اور مولا حسین کریمین سے اجازت چاہیے، تو وہاں سے میں اس کو جو وہ اناؤنس کروں گی پراپرلی، اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اس میں کوئی بین نہیں ہے کہ جی اس میں صرف کوئی شیعہ مسلک کے لوگ آئیں گے، اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، ہر بندہ جو ایک پوائنٹ پہ متفق ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس پوائنٹ کے اوپر جو بھی متفق ہو کہ ہمارے ساتھ فاؤنڈیشن میں ویلفیئر کے کام کرنا چاہے گا، ہم اس کو موسٹ ویلکم کہیں گے۔ اور فاؤنڈیشن میں جو ہے اس میں ہم خواتین کے لیے اور ہر طرح کی جو خواتین ہیں، مظلوم خواتین ہیں جن کو مشکلات ہیں صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور میرٹل جو ہے ان کے ایشوز ہوتے ہیں بہت زیادہ، شادی کے بعد کے جو ایشوز ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے، تو ہم اس میں ایک لیگل ایڈ کا بھی کام کریں گے اور دوسرا ان کی صحت اور تعلیم کے لیے بھی کام کریں گے۔ اور تحریک عظمت زہرا کا جو دوسرا جو مین پارٹ ہوگا، اس میں ہم کنونشنز کروائیں گے، اس کنونشن میں کانفرنسز کروائیں گے، جن کانفرنس میں ہم دنیا بھر سے لوگوں کو بلا کے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل کے اوپر ان کو اسپیچ کرنے کے لیے کہیں گے، اور جو جس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس بی بی کے اس پہلو کے بارے میں، کہ جس پہلو کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے، تعلیم کے حوالے سے وہ اچھی ماں تھی، اور تمام علوم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور جو وہی سیدہ کے پاس تھے اور خاتون جنت ہیں، وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو جو چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، آج آپ کو پتا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ بہت زیادہ بی بی کے اوپر، محمد مصطفیٰ پہ، مولا علی پہ پوئٹریز لکھتے ہیں، ان کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور کرسچنز بھی اسی طرح سے بہت زیادہ مودت اور محبت رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کوئی اس کو اس میں نہیں رکھنا کہ جی یہ فرقہ واریت اور یہ صرف ہم تک رہ جائے، یا صرف یہ امام بارگاہوں تک رہ جائے یہ ذکر، نہیں، اس کو ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ لے کے جانا ہے۔ اس میں ہم تمام بار کو بھی انوالو کریں گے، ہر، یعنی کہ پاکستان کی بار کو، بار سے مطلب ہے کہ ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، اور جو ڈسٹرکٹس بار ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل بارز بھی اس میں شامل ہوں گی، امریکن بارز ہے، جس کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا جائے گا، ہم اس کو اسی طرح سے لے کے اور پھیلاتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو اس کے اوپر لٹریچر پہ بھی ہم کام کریں گے کہ جو کتابیں، جو فیکٹس جس کو کہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ہم کنٹروورشل جو ہے اس سائڈ پہ نہ جانے دیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت جو ہے وہ شور پڑ جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتے، آپ صرف ایک حقیقت بیان کرتے ہیں، ہسٹری کی بات کوئی بتاتے ہیں، تو یہاں پہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ توہین ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے حق کی رائے دہی اور انہی کتابوں سے پڑھ کے ہسٹری بتانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیا آپ اس کو بیان بھی نہ کرنے دیں کہ جی ہسٹری میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس پہ ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اپنے لوگوں سے
کہ جب میں ان کو کال کروں گی یا میں ان سے ہیلپ مانگوں گی تو سب لوگ اس کے لیے اس کاز کے لیے کھڑے ہوں گے. ہمارے یہاں ہاسپٹل نہیں ہے، آج تک کوئی خواتین کا ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ کہ غریب اور امیر خواتین کا ایک ہی لیول پہ علاج ہو سکے. ہم نے آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی انٹرنیشنل لیول کی، جیسے کہ بالکل دیہاتی علاقے میں نمر یونیورسٹی بن گئی، وہ بالکل انٹرنیشنل لیول کی بنی ہے. ہمارے پاس آج تک ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ ہماری بچیاں جو ہیں تعلیم حاصل کر سکیں. یہ ساری چیزوں پہ آپ بہت ہی نیک مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں یقیناً. ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں بھی قراردادیں پیش کی گئیں بی بی زہرا کے روضے کی تعمیر کے سلسلے میں اور بہت سے ممالک سے بھی. تو آپ اس سلسلے میں کوئی آواز بلند کر رہی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے؟ جی بالکل، جب یہ پہلی ہی قرارداد ہوئی تھی پنجاب اسمبلی سے تو سب سے پہلے میں نے ہی ایک لائیو سیشن اسی طرح سے کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں دیکھیں بی بی کا روزے کی تعمیر کے لیے ہر بندے کے دل میں اتنی خواہش ہے کہ اگر ہمیں اپنے گھر بیچ کے بھی اور وہاں پہ فنڈنگ کرنی پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور میں نے اوپنلی اعلان کیا تھا نہ صرف اپنی طرف سے اپنی پوری فیملی کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے کہ ہماری جانیں بھی قربان ہے اور یہ تو ایک ہمارا بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ بی بی کا روزہ تعمیر ہو. اور اس کے لیے میں نے بلکہ جو ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کو میں نے کہا کہ اسپیکر قومی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے اس سے بات کی جائے کہ آپ کی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی تو اس کے اوپر آپ سعودی گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں کہ جناب ہماری جو ہے پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اس سلسلے میں ہمیں آپ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. تو یہ صرف ایک قرارداد بن کے ہی جو ہے وہ کتاب میں نہ رہ جائے، اس کے اوپر عملی طور پہ کام ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی میں نے صحیح آواز کہہ رہی اٹھائی ہیں. اور میں نے بالکل صحیح کہ آپ جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز رہے گی ورنہ یہ کتابوں میں ہی دب کے رہ جاتی ہے بات. یہ تو بہت سے پہلے بھی اس طرح ہو چکا لیکن جس طرح کی وہاں حکومت ہے فی الحال کوئی امکان نہیں نظر آتا. لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ سبب پیدا کرے گا، بی بی کے روضے کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ اور امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہوگی. سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. اس کے لیے ہمیں ایک ہم آہنگی کی فضا قائم کرنی ہوگی سب سے پہلے. جو ہمارے جی بٹوین جو کنٹری جو وار ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. ایک ہم آہنگی کی جب فضا ہوگی پورے ملک میں تو ہم اس بڑے کاز کو لے کے چل سکیں. جی ٹھیک ہے آپ نے کہا. اچھا آپ یہ بتائیے آپ رمضان کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں آپ خواتین کو خاص طور سے پاکستان میں اور یہ ملک سے باہر بھی جی دیکھا جا رہا آج ہے کئی ممالک میں اگر آپ جی کچھ آج رمضان کے تو آج 10ویں روزے کی نسبت سے کیونکہ آج وفات سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہے تو جس طرح بی بی نے قربانی دی اور اسلام کے لیے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا اسلام پہ اور پوری زندگی جس طرح شیب ابی طالب میں جو انہوں نے دن گزارے اور وہ ان کی رحلت ہوئی اور ان کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو تربیت انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دی اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے جو تربیت مولا حسن اور امام حسین اور سیدہ زینب و ام کلثوم کو دی تو میری خواتین سے جو میری بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہی ہم ویسی تربیت تو نہیں دے سکتے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بچیوں میں وہ عکس نظر ضرور آنا چاہیے کہ جو اس چیز کی جو ہے وہ عکاسی ہو کہ ہاں ہم جناب ختیجہ کے ماننے والے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کی غلام ہیں، کنیزیں ہیں. تو وہ جو تربیت ان کو دی گئی کہ اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہن اور اچھی پھوپھی، اسی طرح سے اچھی خالہ، جس طرح سے وہ ثابت ہوئی اسی طرح ہمیں اپنے سارے رشتوں کو ایکولی اور لے کے چلنا چاہیے اور ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے کہ ہمیں دیکھیں حقوق العباد جو ہے وہ سب سے اہم ہے. حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے محمد والے محمد سے ان کے گھرانے سے سیکھا ہی یہی ہے کہ زندگی کو کس پیٹرن پہ لے کے جانا ہے اور اپنے حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بہت ہے عمدہ. وہ بھوکا نہ سوئے. جی تو یہ میرا ان کو پیغام ہے کہ اس چیز کو لے کے چلیں کہ آپ کے سارے رشتے آپ سارے رشتوں کو اتنی خوبصورتی سے نبھائیں جیسے کہ سیدہ زینب علیہ السلام نے نبھائے. بھائی بہن جزاک بنی اللہ. تو بہت بہترین بہن تھی. عمدہ خیالات آپ کے، بہت ہی اچھے خیالات. آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ لمحے عنایت فرمائے۔ محترمہ سیفی علی خان جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں، اور جنہوں نے ایک تحریک بھی بنائی ہے، اس حوالے سے ایک گفتگو کر رہی تھی، بہت دلچسپ گفتگو آپ نے ان سے سماعت کی، اور ہم پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا ابوالحسن رضوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے ورحمۃ مولانا؟ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت جناب سے آ رہی ہے۔ مولانا آپ؟ جی مولانا پہلے تو آپ کا الحمدللہ، بہت شکر۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ذوالفقار ٹی وی کے لیے، اور خاص کر میرے پروگرام سبقائی کے لیے۔ تو آپ سے یقیناً رمضان کے حوالے سے ابھی فی الحال بات ہوگی۔ ہم رحمت کے عشرے سے گزر کے مغفرت کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو ذرا سا یہ تفصیل سے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ رحمت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے اور مغفرت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کو 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن اسے عشرہ رحمت، اور باقی دوسرے 10 دن عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے براعت من النار یعنی آتش جہنم سے دوری کا عشرہ قرار دیا۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت اگر پہچاننی ہو تو میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے اس مہینے کی قدر و منزلت ہمارے سامنے روشن ہو جائے گی۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اب یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ مہینہ رحمتوں کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اور یہ مہینہ براعت من النار کا بھی ہے۔ اور جس طریقے سے حدیث ملتی ہے کہ انما سمی الرمضان لانہ یرمز الذنوب، کہ اس مہینے کا نام رمضان المبارک اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور یہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ محسوس کرتا ہے۔ اب جب یہ انسان پاک و پاکیزہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ رحمت الہی اس انسان سے تعلق پائے گی، تو یہ انسان جو ہے پاک و پاکیزگی کی طرف جائے گا۔ بغیر رحمت الہی کے یہ انسان طیب و طاہر ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرا کہ استغفار، جب تک یہ بندہ استغفار نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ انسان اس منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا جو منزل خدا نے اس کے لیے قرار دی ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر انجام دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی غلطی اور کون سا گناہ انجام دے دیا۔ مثلا چھوٹی چھوٹی سی بات، کسی کی دل آزاری ہمارے ایک جملے سے اگر ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہم نے غیر دانستہ طور پر کی ہے، یہ بھی ہمارے کمال کے اندر رکاوٹ ہے۔ اب اگر ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے کہ پروردگارہ ہمارے وہ گناہ بھی بخش دے جو تو جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، تو پروردگار عالم اس بندے کی آواز کو سنتا ہے اور توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے کی استغفار کو قبول کر کے اسے اس منزل کی طرف لے آتا ہے جو منزل اس خدا نے اس بندے کے لیے معین کی ہے۔ کہ جس طرح حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ تمام اشیاء کو خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے تمام اشیاء کو خلق کیا تیرے لیے، اور اے انسان تجھے خلق کیا میں نے اپنے لیے۔ جب یہ انسان اللہ کے لیے خلق ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس انسان کو اپنے مالک کی رضا کا حصول چاہیے،
اب اس حصول کے لیے اب انسان ان چیزوں کو ترک کرے جو اللہ نے اس کے لیے منع کی ہیں. اگر غیر دانستہ طور پر کچھ چیزیں سرزد ہو جائیں تو اس استغفار کے ذریعے خدا اسے بخش دیتا ہے. اور پھر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک جملہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے میں اس دن استغفار کرنے والوں میں قرار فرما. اب دیکھیں، استغفار کرنے والوں میں قرار فرما، یہ وہ جملہ ہے کہ واقعاً کہ امیر المومنین کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار اتنا بلند مرتبہ ہے کہ خدا اپنے اعلیٰ ترین انسانوں کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے، یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ استغفار کریں. لیکن اب یہاں جو بہت ہی توجہ طلب بات ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے کہ جو چیز ہماری زبان سے نکلتی ہے جب تک اس کے اندر غفلت موجود رہتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے غفلت کو دور کرنا ہے، اور جب غفلت ہم سے دور ہو جائے گی تو ہماری دعائیں مستجاب ہونے لگتی ہیں. غفلت یعنی جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کس کے حضور ہیں، اپنا مقام دیکھیں اور اس خالق کا مقام دیکھیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. شکر ادا کریں کہ اس نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اسے پکار سکیں. یہ غفلت جب ہم سے دور ہو جائے گی اس کا مقام الوہیت ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم اپنی بے بساطی کو محسوس کریں گے. تو اب ہماری دعا کے اندر اس طریقے سے ہماری دعا کے اندر وہ کلمات ہوں گے جو اپنی روح کے ساتھ موجود ہوں گے. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے استغفار کر دینا استغفار نہیں ہے. اگر صرف زبان سے استغفار کر دینا استغفار ہوتا تو تمام کے تمام افراد مستغفرین کے اندر شمار ہو جاتے، لیکن ہر انسان جو زبان سے استغفار کر رہا ہے وہ مستغفرین کے اندر نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو چند مراحل ہیں، ان چند مراحل کو تم نے جب تک طے نہیں کیا تم استغفار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگے. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ماضی کے اندر غلطیاں انجام دی، جو ہم نے گناہ انجام دیے، ہم اپنے ان کاموں کے اوپر پشیمان ہو جائیں. ہمیں احساس شرمندگی ہو کہ پروردگارا ہم نے تیری معصیت کی. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم تصمیم لیں، ہم ارادہ کریں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو واجبات ہم سے چھٹے ہیں، جن کو ہم نے ترک کیا ہے، ان واجبات الہی کو ہم انجام دیں. چوتھا مرحلہ یہ ہے جن لوگوں کے حقوق کو ہم نے ضائع کیا یا پامال کیا ان کے حقوق ہم ادا کریں. پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ گناہوں کی لذت جو ہمارے جسم نے حاصل کی ہے اب ہم اس جسم کو اطاعت کی سختی کے ذریعے اس لذت کو اپنے آپ سے دور کر دیں. یہ مراحل بہت اہم ہیں. اس کے بعد چھٹی منزل وہ ہے کہ وہ گوشت جو ہمارے جسم کے اوپر آ چکا ہے اب وہ گوشت ہمارے جسم سے دور ہو جائے. تو اب جب ہم نے اگر خدا نخواستہ حرام کے ذریعے اپنے جسم کو پروان چڑھایا ہے تو اب ہم فقط حلال اتنا کھائیں کہ اب وہ گوشت ہمارے جسم سے دور ہو جائے. جب یہ 6 مراحل طے ہو جائیں گے تو ہم استغفار واقعی کرنے والے افراد میں شمار ہو جائیں گے. اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ خداوند عالم توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. اب اس منزل کے اوپر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ دیکھیں یہ استغفار کے فوائد کیا ہیں. پہلا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ استغفار کرنے والا اللہ کی نعمت کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، یعنی نعمت الہی استغفار کرنے والے تک پہنچنے لگتی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ واقعاً ہم نے وہ 6 مراحل مولا کے مطابق انجام دے دیے تو اب یہ منزل آ جائے گی کہ ہم شیطان کے لشکر سے نکل کر رحمان کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے ایک استغفار کرنے والے کے لیے کہ وہ استغفار کرنے والا شیطان کے لشکر سے نکل کے رحمان کے لشکر میں داخل ہو جائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ وہ راہ حق اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. جب یہ انسان راہ حق اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، یہی وہ رستہ ہے جو محمد و آل محمد کا رستہ ہے. اب اس سے بڑھ کر خوش نصیبی ایک مستغفر کی کیا ہوگی کہ وہ محمد و آل محمد کے رستے کے اوپر چلنے لگتا ہے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ ہے استغفار. بہترین عبادت استغفار ہے، اور یہ انسان استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو محبوب الہی بنا لیتا ہے، اور استغفار کے ذریعے یہ انسان اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ واقعاً ایک منزل آپ کے سامنے میں عرض کروں. ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ اس کے گناہ تمام لوگوں کے سامنے ظاہر تھے، اور لوگوں نے یہ آپس میں عہد کیا کہ جب مر جائے گا ہم اسے نہ غسل دیں گے نہ کفن دیں گے، بلکہ اسی طرح اسے کوڑا کرکٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے. ایسا ہی ہوا کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے بغیر غسل و کفن کے اسے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا. ایک اللہ والے انسان کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اس مقام کے اوپر پڑا ہوا ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی دو، اور اسے دفن بھی کر دو. یہ اللہ والا نیک شخص سوال کرتا ہے کہ بالآخر مجھے بتایا تو جائے کہ جس کے گناہ سب کے لیے آشکار تھے، میں بھی اس کے گناہ جانتا تھا، اس کا وہ کون سا فعل تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کو خطاب ہوتا ہے کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس نے واقعاً بہت گناہ کیے تھے، لیکن جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، اس دنیا سے جا رہا تھا، اس نے یہ دعا کی کہ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ اللہ جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، رحم کر اس پر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. بس اس کا یہ اعتراف کرنا تھا کہ مالک دنیا تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آخرت کے لیے میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، تو میں دونوں جہاں خالی ہاتھ ہوں. اب مالک نے کہا کہ بس اس کی یہ جو دعا تھی میں نے اس دعا کے بدلے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا. یہ بندہ اگر صدق نیت سے اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے عبد سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ شیطان کے رستے کے اوپر چلے. اگر چل نکلا ہے تو خدا نے کہا میں نے باب توبہ اور باب استغفار تیرے لیے کھول رکھا ہے، تو پلٹ آ میری بارگاہ کے اندر، میں تجھے ویسا کر دوں گا جیسا پہلے دن اس دنیا میں تو نے قدم رکھا تھا. بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی مولانا ابوالحسن رضوی صاحب سے. انتہائی شفیق انداز میں انہوں نے عشرۂ مغفرت کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کیا اور بہت ہی محظوظ کیا لوگوں کو، ہمیں بھی. اب ہمارے ساتھ آن نقوی ہیں منقبت کے لیے. آن آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے رپلائی کیجیے. جی السلام علیکم. جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
اور آپ سے کیا پڑھیں گے آپ آج مولا کی بارگاہ میں؟ آپ سے گزارش ہے کہ مولا کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کریں جناب اون نقوی بالکل صاحب. بسم سب کو اللہ. السلام علیکم یا علی مدد. اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر تھا، تو کوئی اور منقبت دماغ میں آ ہی نہیں رہی، کیونکہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر تھا، اور اسی مناسبت سے جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور ان کو جو تربیت ہے اور جو ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں، تو اس سے اس کی مناسبت سے ماں کا ایک کلام تھا جو میں اسی ایام کی مناسبت سے پیش کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے کچھ اشعار پیش خدمت پر محمد وآل محمد صلی اللہم اللہ صلی علیہ اللہ علیہ محمد. عطا. کہ سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں، جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کے کچھ طرح گھل جاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی اور بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اور سب محبان اہل بیت کی جو مائیں ہیں ان کو یہ شعر جو ہے وہ پیش خدمت ہے کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک بار 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی جوان، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں. کہ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعے رات کو، اور آخری شعر ہے کہ سال بھر میں یا کبھی ہفتے
میں جمعرات کو زندگی بھٹا سے لائے کے فاتحہ پاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ، محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور نٹوی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماں کے حوالے سے یہ نظم پیش کی، بہت ایک طرح سے سما باندھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ذوالفقار ٹی وی کے لیے، اس کے پروگرام صفائی کے لیے۔ نیکی کا کام کرنا، نیکی کا کام اس کو پروموٹ کرنا، اس کی مطلب ظاہر بات ہے تشہیر کرنا، یہ بھی ایک اچھے کاموں میں سے آتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو نیک کام کر رہے ہیں لوگ، جو ادارے نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم مالی طور پر ان کی کچھ خدمت نہیں کر سکتے تو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، ان کا ہم تذکرہ ضرور کریں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آواز کچھ ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کراچی میں خاص کر یہ لنگر کے حوالے سے، جو دسترخوان کے حوالے سے جو بہت ہی معروف JDC یعنی جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے حوالے سے بہت ہی تنظیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک تنظیم ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، یہ بھی بہت عمدہ کام کر رہی ہے اس حوالے سے، اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جو ہماری آواز سن رہے ہیں ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ اس نیک مقصد میں جو یہ لوگ، یہ ادارے مصروف ہیں، ان کی مدد بھی کریں، ہاتھ بٹائیں، اور انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو در سیدہ سے ملے گا۔ پروگرام کے آخر میں میں معروف نعت جناب منور بدایونی کی میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، بہت سے حضرات نے اس کی فرمائش کی کہ اس دن نیٹ ورک میں کچھ آواز صحیح نہیں تھی۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ آج بھی صحیح آواز جا رہی ہے، لیکن تعمیل حکم میں جیسی آواز جا رہی ہے منور بدایونی کی نعت کے چند اشعار ہدیہ سماعت بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس سے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جس سے چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہ در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، تجھے اے منور بے نوا در شہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ ذوالفقار ٹی وی لندن کی جانب سے پروگرام سبقائی میزبان سید اسد جہاں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، بشرط زندگی کل انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ و ناصر۔